بالله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. بعض اللہ والوں نے یہ کلام فرمایا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا. عجیب، آپ دیکھیے دونوں کی جو ایکویلنس ہے کہ اگر تم اپنے کو پہچانو گے تو تم اپنے رب کو پہچان لو گے. تو بظاہر اگر دو چیزوں میں مماثلت ہو تو پھر انسان فانی ہے، وہ محتاج ہے، اس میں احتیاج ہے، روٹی پانی کی اس کو ضرورت ہے. تو یہ پہچان جب انسان کو ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ کو کیسے جانے گا؟ تو بظاہر اس میں ایک درجے میں تطبیق نہیں ہوتی، لیکن یقین جانیے گا کہ پہلے میں اس کو حدیث سمجھتا رہا، پھر علماء نے بتایا کہ یہ کسی عارف کا قول ہے. لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ اس کے اندر اس کو جاننے کے بعد عبادت کی اصل حقیقت کا پتہ لگتا ہے. یعنی جس نے اس پر عمل کیا، اس پر عمل کرنے کا مطلب واقعتاً اپنے آپ کو پہچان لیا، تو سجدہ صرف اسی کا ہی ہوتا ہے. تو آج کل اسی پہ ہی، یعنی کوئی کتاب سے پڑھ کے بیان نہیں کر رہا، اسی حال میں وقت گزار رہا ہوں. تو اگر یہ کیفیت میسر آ جائے، اور یہ کوئی کیفیت تو نہیں ہے، یہ تو حقیقت ہے، کوئی وقتی ہے، عارضی کوئی کیفیت تو نہیں، حقیقت ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، نفس اسے اپنے آپ کو، اپنی ذات کو، اپنے نفس کو، اس نے رب کو جان لیا. تو تھوڑا سا اس پر عرض کرتا ہوں، اور مقصود یہ ہوگا کہ نماز درست ہو جائے یا انسان کے اعمال درست ہو جائیں، یا حقیقت ہے کہ اس میں کامل تزکیہ ہو جاتا ہے. یعنی اس کلام سے کہ اگر واقعتاً تو نے اپنے آپ کو جان لیا کامل، میرے خیال میں 100% تزکیہ ہو جاتا ہے. اس کے بالمقابل جو ہم ٹرم استعمال کریں گے وہ غفلت کی ہے، کہ جس نے اپنے آپ کو من عرف عرفان پہچان لیا تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. تو اس کے بالمقابل جو ٹرم ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جس نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا تو اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا. اب دیکھیں، پہلے اس کو منفی ڈائریکشن میں کہ وہ کہتے ہیں انا ربکم الاعلی، اور جب اس نے پہچانا تو توبہ کہنے لگا موسیٰ کے رب پر میں ایمان لے آیا. جب اس نے اپنے کو پہچان لیا نا تو اس وقت کہا گیا کہ ناؤ اٹس ٹو لیٹ، بہت لیٹ ہو گیا، اب تو پردے کھل گئے نا. اب پہچاننا تو اس دنیا میں تھا نا. وہ دیکھیں ایک عالم کہنے لگے کہ حشر میں نہ کوئی ہندو ہوگا، نہ کوئی یہودی ہوگا، سارے اللہ والے ہوں گے، سارے اللہ کو پہچاننے والے ہوں گے. کسی کی مجال ہے کہ قبر کے بعد کوئی آدمی یہودی، سیکولر، مرزئی، عیسائی، غیر مسلم رہے، قبر میں تو جاتے سارے مسلمان ہو جائیں گے. جب پوچھے گا من ربک کا، من نبیک کا، ما دینک، پتہ لگ جائے گا میری اوقات کے. سیکولر کو بھی پتہ لگ جائے گی، کمیونسٹ کو بھی پتہ لگ جائے گی، کیپٹلسٹ کو بھی پتہ لگ جائے گی، اور وہ بھی جو اس وقت مریں گے فوراً پتہ لگ جائے گا. تو ان کے جو گریو یارڈز ہیں، قبرستان، ان کے ساتھ سے جب میں گزرتا ہوں تو گاڑی تیز چلاتا ہوں.
ادھر ہے نا گلبرگ میں نالے ظفر علی روڈ. میں ادھر سے جب نکلتا ہوتا ہوں تو میں گاڑی فاسٹ چلاتا ہوں. سنگ مرمر کی قبریں اوپر سلیبیں لگی ہوئی. جہنم بنا ہوا ہے وہ سارا قبرستان. تو انہوں نے پہچان لیا کہ ہم غلط ہیں. تو پہچانا کب ہے اس زندگی میں؟ یؤمنون بالغیب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب جو اس میں کوئی شک نہیں متقیوں کو ہدایت دیتی ہے. اور متقیوں کی ڈیفائن کیسے کیا گیا؟ الذین یؤمنون بالغیب. یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو وہاں پر تو سارے مسلمان ہوں گے. تو پہچانا تو اسی دنیا. تو اس نے کہا نا ربکم الاعلی. موت کے وقت اس نے اپنے آپ کو پہچانا. آپ کو میں یہ کوئی کتابوں کی باتیں نہیں، یہ شاہد یا آنکھوں سے دیکھی ہوئی باتیں ہیں کہ انسان اچانک جوانی کے خمار سے نکلتا ہوا جب بڑھاپے کی طرف چلتا ہے تو اس کی جو قوتیں ہوتی ہیں اس ملال پکڑتی ہیں، لیکن ابھی اس کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. پھر لیٹ 70s میں 60s میں وہ ہاتھ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اس کا جو ایک ایفیکٹ ہوتا ہے نا، دو تین اس کا اظہار دو تین چیزوں سے ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ اس کی میموری جو ہے نا اس میں خلل آنا شروع ہو جاتا ہے. اس کو یاد نہیں رہتا اب صبح شام میں کون سا وقت ہے، یا وہ باتوں کو رپیٹ کرتا ہے یا اس کو چیزیں بھولنا شروع. تو یہ دماغ کی وہ جو قوت ہے نا اب وہ ضعیف ہونی شروع ہو جاتی ہے. دوسری چیز اس کا معدہ ہے. اب وہ اس طرح نہیں کھا سکتا کہ پیزا بھی کھا لے اور اوپر سے خرمانی بھی کھا لے اور سیب بھی کھا لے اور جوس بھی پی لے، وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ علامت ہے کہ اب اندر کی جو سسٹمز ہیں وہ اس کے. اور تیسری چیز جس سے وہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے نا، یہ تمام اس کی جو قوت ہے نا اس سے وڈرا کی جا رہی ہوتی ہیں، اس سے لے لی جا رہی ہوتی ہے. دیکھیں تو اسی چیز میں نے اس لیے سیپریٹ کی کہ مسانہ ہے نا تو اس پہ کنٹرول کم ہو جاتا ہے. آنکھیں ہیں نا تو اس کی بھی سماعت ہے نا تو وہ جوائنٹس ہیں نا تو آرتھرائٹس کی وجہ سے وہ ساری چیزیں اس سے رخصت ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر اس کے اندر ادم اور اس کے اندر قوت عمل وہ بھی جا رہی ہوتی ہے. ایک سٹیج پہ آ کے جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو ان بچوں کو کہتا ہے بیٹا میرے سے یہ معاملات ڈسکس نہ کرو، یہ اب تم خود ہی کر لو. تو اس سے بھی وہ باہر نکل رہا ہوتا ہے. تو یہ نا اب اپنی اصل کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے. یہ اس کی اصل اوقات ہے، اسی کے ساتھ ہے، اسی میں سے ہے. لیکن یہ جوانی میں اور مڈل ایج میں بھول جاتا ہے. اگر انسان اپنی اصل کو پہچان لے تو یقین جانیے گا کہ یکدم عبادت میں خضوع خشوع پیدا ہو جائے. میں نے یکدم کا لفظ استعمال کیا. دیکھیں ایک آدمی نا کسی سے لڑائی کر رہا تھا، نام نہیں لیتا، بڑا مشہور آدمی ہے. تو اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ تم ایسے ہو، فلاں ہو، یہ اور وہ. تو وہ آدمی بھی کروڑ پتی ہوگا، لیکن جس کو کہہ رہا تھا نا وہ اربوں پتی تھا. تو میں بھی اس کے ساتھ تھا، ہم دونوں سن رہے تھے. تو اس کے بعد اس کو اپنے مال کا زون تھا تو اس کو بہت زیادہ کر رہا تھا. تو یقین جانیے ہم بھی سن رہے تھے اور وہ اپنی بڑی خدمات بیان کر رہا تھا. وہ ایک سوشل ورکر بھی تھا اور ایک سائنٹسٹ بھی تھا وغیرہ وغیرہ. تو اس نے سے پوچھا تو اسی کی کر دے ہو؟ انہوں نے کہا جی بس مجھے یاد ہے کہ اس نے کہا عارف نے
بس ساڑی تے جی دال روٹی چلتی اور نہیں تسی کردے کیوں آخر دسو کی کر دیو ان کا جی یہی ٹیکسٹائل مل ان کیڑی تاڑی ان کا میرا نام کی عارف سہگل ہے وہ میرے ساتھ عارف سہگل تھا تو اس نے جب دیکھا نا عارف سہگل تو یقین جانیے گا بندے کی دیکھیں کیلیبر کہ جب اس نے اس کا مال دیکھا وہ میری طرح نا ایسی طرح پھر مال بھی رکھے ہوئے وہ بیٹھا ہوا اس سے ڈسکشن کر رہا تھا وہ بھی تاجر تھا وہ بھی تاجر تھا اور اس کو دین کی دعوت دے رہا تھا. اب اب اندازہ لگائیے کہ جس وقت اس کو یہ پتہ لگا کہ یہ سہگل ہے اور یہ امیر آدمی ہے اور یہ اپنے ایوب کے دور کے سب سے امیر لوگ یہی تھے داؤد اور سہگل تو یقین جانیے میں نے بھی لفظ کیا تھا نا یکدم کہا تھا نا یکدم اس کا حال بدل گیا. وہ شرمندہ ہوا کسیانے ہوا اگلے ٹون ہی بدل گئی. میں کہ بس آپ کی اوقات تو اتنی ہے نا شرافت دینداری نیکی تو آپ کو متاثر نہیں کر سکتی ایک دم مال متاثر. جب اس نے اس کی اصل حالت کو پہچانا تو یکدم اس کی کیفیت ہی بدل گئی. اب وہ بدل گیا کہنے لگا جی دیکھو نا دسنا بھی تو ہوتا ہے اپنا تعارف ہی کرانا ہوتا ہے پھر میں کہ ابھی تعارف تو انسان کا ہوتا ہے یہ تو مال کا تعارف ہے. تو دیکھو اگر تمہیں اپنا تعارف ہو جائے نا تو یکدم تمہاری عبادات جو ہے نا وہ. تو اب میں بات پھیلا رہا ہوں تو اب پھیلاتا نہیں اب سکیٹتا ہوں. اچھا کیفیت کیا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں جس کو حقیقی کیفیت کہتے ہیں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ہمارے فلاسفہ نے انسان کو حیوان کہا ہے اور ایک اس کو ٹرم دی ہے حیوان ناطق. ناطق کہتے ہیں بولنے والا حیوان. اب دیکھیے اگر آپ اپنے آپ کو دوسری مخلوقات سے غور کریں تو بعض کے ساتھ بڑی مماثلت آتی ہے. مثلا دیکھیں تمام جانوروں کی آنکھیں ہیں اور تمام جانوروں کا منہ ہے اور تمام جانوروں کی ناک ہوتی ہے اور جانوروں کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں اور 2 پاؤں ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو ذلیل کر کے ان کو نیچے جھکا دیا تاکہ ہمارے قبضے میں آ جائیں اور ہمیں یوں کھڑا کر دیا. میں اصل میں نا اب آپ کو پہچان بتا رہا ہوں غور و فکر کا ایک مقام بتا رہا ہوں. مشکل نہیں آسان ہے لیکن اگر آپ غور کریں گے نا تو ایک دم رضائل چھٹنے لگیں گے اور آپ کو سجدے میں لذت آنے لگے گی. اصل میں ہمارے کپڑے اترا دیے جاتے ہیں کہاں عمرے میں اور حج میں. کہا جاتا ہے تم اپنی اصل کے اوپر واپس آؤ. ہماری جو اصل ہے وہ تو وہی ہے. کبھی ہم آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کپڑوں کے ساتھ ہم چھپ جاتے ہیں. اصل حقیقت ہماری کیا ہے؟ 2 ٹانگیں ہیں اور 2 بازو ہیں اور یہ سارا کچھ ایک نظام ہے. تو یہ بھی ایک حیوان ہے یہ لیونگ آرگنزم ہے اور یہ بھی اس لیے اس کو کہا گیا حیوان ناطق. یقین جانیے یہ پانی بھی پیتا ہے اور یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور اس کا نام بکری اور بیل کی طرح میدا بھی ہے گھوڑے کی طرح اور پھر بالکل اسی طریقے سے نا یہ فضلہ بھی نکالتا ہے. اور کوئی جانور نہیں جو پیشاب نہ کرے یہ بھی پیشاب کرتا ہے. دیکھیں یہ کھاتا بھی اور پیتا بھی اس میں 2 چیزیں لے لیں کیونکہ اصل میں نا کھانے میں پانی شامل نہیں ہوتا کیونکہ اگر آدمی کو کامل کھانا دیا جائے اور پانی نہ دیا جائے تو مر جاتا ہے اور پانی دیا جائے اور کھاتا بھی مر جاتا ہے. تو اس سے 2 ڈفرینٹ غذائیں ایک پانی اور یہ پانی دیکھیں آپ جانور چڑیا کس طرح پانی گرا ہوتا ہے تو وہاں سے پانی پیتے ہیں. ایک تو یہ پانی پیتا ہے اور دوسرا یہ کھانا کھاتا ہے اور یہ سارے جانور پانی پیتے ہیں. ان سب کا میدا ہے حتیٰ کہ پرندوں کے میدے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. مرغ کا بھی آپ نے میدا دیکھا ہوگا اور اس کو بھی بکری کا بھی بکرے کا بھی ڈمی جس کو آپ کہتے ہیں
اور کھائی جائے. ان سب کے کلیجے بھی ہیں, جگر, پرندوں کے بھی ہیں, ان کے بھی کلیجے بھی ہیں, ان کے کلیجے بھی ہیں, ان کے جگر بھی ہیں, ان کے انٹسٹائنس بھی ہیں, ان کا مقد بھی ہے. یہ سارا انسان. لہذا اس لیے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے جو اس کی کمپوزیشن, اجزائے ترکیبی اور تقویم بنائی ہے وہ اعلیٰ ترین ہے, دا ہائیسٹ آف دا ہائیسٹ کوالٹی. ہم نے اس کو اعلیٰ ترین پیدا کیا ہے. اب دیکھیں بعض چیزیں اس کی ہائیسٹ نہیں بھی ہیں. مثلا یہ جو عقاب ہے اس کی نگاہ اتنی فاسٹ ہے کہ یہ سمندر کے اندر جو مچھلی ہوتی ہے ادھر سے نہ دیکھ لیتا ہے. پھر دیکھیں اس کی ڈائیو اتنی زبردست ہے کہ آپ حیران ہو جاتے ہیں. بڑے بڑے مہنگے عقاب ہوتے ہیں, 20-20 لاکھ کے. یہ تلور کا شکار کرتے ہیں. تو بہت ساری چیزوں میں بہت ساری خیر. مثلا اگر معدے کی صلاحیت دیکھی جائے تو آپ دیکھیں انسان ہڈی ہضم نہیں کرتا, کتا ہضم کر لیتا ہے. تو معدہ اس کا مطلب جانوروں کا بالکل, چلیں وہ تو پٹھے ہی کھاتا نا, بیل, میٹ نہیں ہضم کر سکتا. تو ہم تو میٹ کھاتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر جسم میں میٹ کو ہضم کرنے کے لیے اتنے انزائمز, ہارمونز اور رطوبتیں رکھی ہوئی ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقین جانیے کہ کئی ایسے جانور ہیں کہ جن کا معدے کی صلاحیت اتنی زیادہ ہڈیاں ہضم کر لیتے ہیں, اور کئیوں کی آنکھیں. اب میں آپ بتاتا ہوں کئی ایسے کریپرز ہیں کہ جن کی سننے کی صلاحیت انسان سے اتنی زیادہ ہے کہ جیسے زلزلہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ زمین سے کی ارتعاش کو سن کر ہل جل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے پتہ لگا لیتے ہیں ماہر کہ بھی یہ کوئی زلزلے کی حالت ہے. تو مختلف حصے جو ہیں نا وہ جانوروں کی بھی اور بعض پرندوں کی اتنی تیز ہے کہ انسانوں سے بھی زیادہ ہے. اب ذرا انسان نہ اپنے آپ کو تھوڑا سا نیچے لے آئے اور کہ میں انسان ہوں, مجھے اللہ رب العزت نے, کیونکہ قرآن نے بھی مجھے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے جن اور انس کو عبادت کے لیے بنایا ہے. تو اس میں یہ بات تو پکی ہوگی کہ انسان ہے, لیکن یہ بات بھی پکی ہو گئی کہ یہ اللہ رب العزت نے جتنے حیوانات بنائے ہیں ان میں سے اس کی ایک تخلیق ہے جس کو حیوان ناطق کہتے ہیں, اور وہ انسان ہے. اور اس کے اندر بہت ساری خوبیاں اور صلاحیتیں ہیں, لیکن اس کی جو فضیلت حیوان کے اوپر ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. وہ اس کی فکری اور سوچ کی نظریاتی جو صلاحیت ہے وہ اس کو میسر ہے جو کسی اور انسان کے. اس لیے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے احسنی تقویم, اس کی تقویم جو ہے نا بہت عمدہ بنائی ہے. اب آدمی یہ سوچے کہ پوری دنیا کے اندر جو مخلوقات ہیں ان میں سے میں بھی ایک تخلیق شدہ مخلوق ہوں. اس کو سامنے رکھ کے نہ مراقبہ کریں, بس پرندوں کو اور حیوانوں کو اور ساروں کو سامنے رکھ کے اپنی ذات کا مراقبہ کریں اور کہ دیکھیں میں ایک انسان ہوں, اور میرا نام اللہ نے انسان رکھا ہے, اور مجھے اللہ رب العزت نے عقل, شعور اور فہم دیا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے تمام مخلوقات پر فضیلتیں دی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو بڑا تقدس, فضیلت, سپیریورٹی اور پرائیورٹی بھی دیا. دونوں چیزیں, ترجیحات میں بھی اور اس کی سپیریئر ہونے میں بھی, اعلیٰ ہونے میں بھی. دوسری میں آپ کو بات بتاتا ہوں. اگر آج آپ میری بات میں کچھ 20% بھی سمجھ گئے نا تو رات ممکن ہے تہجد کی بھی توفیق مل جائے, اور یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والی نماز کی کیفیت بن. دوسری میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب اس کو اب تفردات کہہ لیں, یہ کسی بزرگ سے میں نے نہیں سنی. میں اپنا ذاتی حال بیان کر رہا ہوں. بزرگ اللہ والے اس دنیا سے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے ذاتی احوال کو بیان کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, عمومی طور پہ اس کو نہیں بیان کیا جاتا.
ذاتی احوال ہمارے کیا ہوتے ہیں؟ اصل تو کابر کے احوال ہیں. سوچتا ہوں کہ کبھی شاید کسی کو فائدہ پہنچ جائے، اس لیے ایسے شیخ الحدیث زکریا نور اللہ مرکزہ نے ان کی جب سوانح لکھنے کا ارادہ کیا اور لکھی جا رہی تھی تو اس نے منع فرما دیا کہ میری زندگی میں میری باتیں نہ کرو، میرے مرنے کے بعد میری باتیں کرنا. میں اجازت دوں گا سوانح لکھنے کی مرنے کے بعد، زندگی میں نہیں لکھ دوں گا. تو اب سنیے دوسری بات. آپ یقین جانیے گا، یہ عاجز جس کا نام شاہد اویس ہے، اس کو آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے اتنا نفع ہوتا ہے کہ 5 منٹ سے زیادہ یہ عاجز برداشت نہیں کر سکتا. آئینے کے سامنے کھڑا ہونا، آئینے کے سامنے کھڑے ہونے سے جو خود آگاہی ہوتی ہے نا، اور جو اپنی اصلی حالت نظر آتی ہے، اور جو خوف بھی آتا ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی عظمت وہ یہ آتا ہے کہ آئینے کے سامنے لیکن انسان اپنے کو کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ اپنی کمر کو کہاں دیکھتے ہیں؟ تو کمر تو دیکھنا مقصود نہیں ہے. آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی 2 آنکھیں، اپنی آئی بروز، اپنا ناک، اپنے لپس، اپنا جسم، کان، اپنے شولڈرز، کندھے، اپنا جسم، اپنی بازو. تو جب آدمی اس کو دیکھتا ہے نا آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے، اور اگر آپ اس کو مستقل دیکھتے رہیں اور کہیں تو ہے یہ انسان، یہ ہے شاہد اویس بس. اور اس کو تھوریکس کہتے ہیں. اس کے چیسٹ کیج میں ہے ایک دل، اور وہ ہے دھڑک رہا. اس کے ساتھ پھیپھڑے ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. یہ ہے اس کی اجزائے ترکیبی. جب اس پہ غور کرتے ہیں تو خوف اور خشیت طاری ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ اتنا بڑا ہے، اتنا نازک ہے. اس کا نظام اور سسٹم، میں لفظ کہوں گا فریجائل، اتنا فریجائل ہے. یہ دل ایک دم بند ہو جاتا ہے، یہ پھیپھڑے ایک دم کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں. کبھی پھیپھڑوں کے اندر ایک نوڈیول سا آ جاتا ہے، کہتے ہیں کینسر ہے. اور یہ ہے اس کا معدہ، اور یہ ہے اس کی سانس کی نالی، اور یہ اس کی خوراک کی نالی. اس سے بنا ہوا ہے انسان. اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ میں نے اپنا ماتھا خود نہیں بنایا، یہ آنکھیں خود نہیں بنائی، چہرہ اپنی مرضی سے نہیں بنایا، یہ فیس، یہ سٹرکچر، یہ فریم ورک، یہ سارا اللہ کا تعمیر شدہ ہے. یقین جانیے اس مشاہدے سے، یعنی میں نے آپ کو اپنا راز کھولا، 5 منٹ سے زیادہ برداشت نہیں ہوتا. لگتا ہے کہ آدمی چیخے مارنے لگے گا، خوف شروع ہو جاتا ہے، اور اپنے اعمال کے اوپر رونا آتا ہے کہ یہ تھا تو کہ تو ادھر اکڑتا تھا، یہ تھا تو کہ تو مال کے اوپر مرتا تھا، یہ تک تو کہ جو لذیذ کھانوں کے اوپر جان مارتا تھا، اور تو نے زندگی کیسے گزاری ہے. اے کاش کہ زندگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر گزر جاتی. تو اس وقت پتہ لگتا ہے کیا ہے، اکڑ مکڑ جاتی رہتی ہے. ایک ہڈیوں کا، ایک گوشت پوشت کا ایک انسان سامنے شیشے میں نظر آتا ہے، اور فی الواقع وہ اس کی حقیقت ہوتی ہے. یہ آنکھیں ہیں، اگر اس کی بینائی چلی جائے، یہ کان ہے، اس کی شنوائی چلی جائے، یہ زبان ہے. آج کل اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا، میں ان کے پاس گیا، وہ بیمار تھے، اور میں نے دیکھا اس کی سپیچ پیرالائسس ہے. تو وہ میرے سے بات کرنا چاہتے تھے، بات نہیں کر سکتے تھے. یہ قوتیں واپس ہو جاتی ہیں. تو اسی طرح انسان کے جسم پہ فالج بھی ہو جاتا ہے، اور کبھی کچھ ذوف کی اتنی انتہا کہ کچھ اس کے بس میں نہیں ہے. یعنی یہ کہتا ہے میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے یرقان نہیں ہوگا، کہتا ہے میں قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ مجھے انتڑیوں کی بیماری نہیں ہوگی. کچھ بھی نہیں کر سکتا. قرآن اٹھا کے کیا، کوئی قسم نہیں کھا سکتا، کوئی قرآن نہیں اٹھا سکتا، کسی تکلیف کو روک نہیں سکتا. یہ کہ میں امیر بن جاؤں گا تو نہیں بن سکتا، اور امیر بن گیا تو کہ میں کلاش نہیں ہوں گا تو کلاش. ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا. جو اس نے پلاننگز کی ہیں وہ اس کی صرف میئر پلاننگز ہوتی ہیں. جو اس نے پلاننگز کی ہیں وہ اس کی میئر پلاننگز ہوتی ہیں، میئر پلاننگز. اس پر وہ غالب نہیں آ سکتا. کتنی بڑی دیکھیں حقائق ہیں
کہ جن کو انسان جھٹلاتا ہے. آئینے میں کھڑا ہے، ایک اس کا پورا سسٹم بنایا ہوا ہے. اپنی انگلیوں کو دیکھے، اپنے پاؤں کو دیکھے، اپنے ٹو کو دیکھے. یہ سارا سٹرکچر اللہ نے ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس پہ غور کرے. من عرف نفسہ، کہ اگر تو نے اپنے آپ کو پہچان لیا، ریکگنائز کر لیا، اپنی آنکھوں کو، اپنے کان کے سٹرکچر کو، تیرا حال یہ ہے کہ تو اپنے رب کی بنائی ہوئی کسی چیز میں کوئی تغیر نہیں کر سکتا. ابھی ایک بچہ، ایک ہمارے ادھر میٹرو میں ایک ساتھی تھے، برحال ان کے یہاں ایک بچی ہوئی، تو انہوں نے مجھے پھر میسج دیا. اب دیکھیے اس بچی کا جو لیفٹ آرم ہے نا، یہ ہینڈ ہے نا، یہ نہیں آگے سے نہیں، یعنی یہ تو آرم تو بنا ہے لیکن آگے ہاتھ نہیں بنا. بس نہیں بنا ہی نہیں. اللہ رب العزت نے اس کو اس دنیا میں لے آیا. لڑکی کمپلیٹ ہے، دل دماغ بالکل درست ہے، عقل شعور بالکل درست ہے، یہ ہاتھ نہیں بنا. یہ اللہ رب العزت نے میسج دیا ان لوگوں کو کہ جن کے بچوں کے ہاتھ بنے ہوئے تھے. میں نے کہا میسج دوسروں کے لیے ہے. تمہارے لیے جنت ہے اگر تم صبر کرو. اب ڈاکٹر نے کہا جی دیکھیں یہ تو آگے ڈیولپ ہی نہیں ہوا، کوئی فریکچر ہو جائے اس کو توڑ لیتے ہیں. جو چیز بنی ہوئی ہے وہ خراب ہو جائے تو اس کو، جب ایک چیز بنی ہی نہیں ہوئی. اب مادرزاد اندھا جو ہے، جس کی آپٹک نروز ہی نہیں ہوتی، اس کو کیا کریں گے؟ اس کی تو آپٹک نروز ہی نہیں، چینلز ہی نہیں نا. آپ دیکھو نا سارا چینل لگا ہوا ہے، یہ انرجی سیور خراب ہوگا دوسرا لگا لو گے. لیکن جب چینلز ہی نہیں ہیں تو ایسے درخت کے اوپر انرجی سیور لگوگے تو لگ جائے گا. تو اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہی نہیں. میں نے ان کو اس کو میسج دیا، میں نے کہا ایسے ہی نہ پیروں کے پاس جائیں گے اور ایمان خراب کریں گے. اور میں نے کہا دیکھو میں تمہیں بتاتا ہوں. میں نے ایک میسج ریکارڈ کروایا. میں نے کہا یہ اللہ رب العزت کی مرضی تھی اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور یہ اللہ کا امر ہے. اب تم اس کو اپنے لیے قبول کرو. اگر تم اسے قبول کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے. وہ خوشخبری ہے کہ تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور رضا سے راضی ہو تو تمہارے لیے جنت کی خوشخبری ہے. اور اگر تم اس پہ آہ بکا کرو گے اور شکوہ و گلا کرو گے تو پھر تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے. پھر تمہارے لیے تلخی ہے، محرومی ہے اور کڑنا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. تو اللہ جل شانہ نے انسان کو بنایا ہے. کبھی انسان اپنے نقوش کو دیکھے، اپنے خد و خال کو دیکھے، شیشے میں کھڑا ہو کے اپنے جسم و جان کو دیکھے، اس کو پتہ لگتا ہے کہ میں یہ ہوں. تو اس کو اپنی معرفت حاصل ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میرا ضعف کا کیا حال ہے. انسان کے ضعیف ہونے کا یہ حال ہے کہ ایک ینگ آدمی کرکٹر، وہ اس نے کراس کی روڈ تو گر گیا. اس کے بعد وہ ہاسپٹل میں پڑا، فریکچر ہوئے ہیں اس کی فیمر فریکچر ہوئی ہے. انسان چوٹ لگتی ہے تو وہ اس کی ہڈیاں فریکچر ہو جاتی ہیں. کوئی چیز اس کو چوبتی ہے تو وہاں سے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کو آکسیجن نہ ملے تو وہ مر جاتا ہے. اس کو پانی نہ ملے تو اس کو ڈی ہائیڈریشن سے اس کی رینل فیلئر ہو جاتا ہے. اس کو غذا نہ ملے تو اس کو ہائپوگلائسیمی کومے میں چلا جاتا ہے اور اس کو غشی اور بے ہوشی ہو جاتی ہے. ایک صاحب نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد اس نے بہت زیادہ کام کیا جو کہ نہیں کرنا چاہیے تھا. حدیث میں بھی منع کیا گیا ہے کہ بھئی جو تمہارے روزے میں جو تمہارے خادم ہیں ان سے کام کم لو. تو اس نے بہت زیادہ کام کیا تو اس کام میں اس کو ڈی ہائیڈریشن ہو گئی اور اسپتال جاتے جاتے میں کہتا ہوں شہید ہو گیا. ینگ آدمی. لوگوں نے یہ کہا، میں نے کہا تو شہید ہے. الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے اور میں اس کی جزا ہوں. میں نے کہا یہ شہید رمضان ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، تمہیں کیا پتا اس کا کیا مقام ہے. یہ شہید ہو گیا. بندے کا یہ حال ہے کہ ضعف کا، کہ پانی نہ ملنے سے اور گرمی کی شدت سے وہ ضعیف ہو جاتا ہے اور وہ شہید ہو جاتا ہے. اس کو مکان کی ضرورت ہے، اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے، اس کو غذا کی ضرورت ہے.
اس کے پاس دوست نہ ہو، اس کے پاس بیوی نہ ہو، اس کے پاس کوئی لونگ پرسن نہ ہو، تو یہ اس کی سائیکی متاثر ہو جاتی ہے. اس کو محبتیں نہ دیں تو یہ پاگل ہو جاتا ہے. اس کو محبتیں نہ دیں تو اس کی نفسیات متاثر ہوتی ہے، اس کی طبع میں تلخی آتی ہے، شکاوت آتی ہے. یورپ کے اندر جو اس وقت یہ بدحالی ہے، اس کی مین وجہ یہی ہے کہ وہاں محبتیں نہیں ہیں. باپ کی محبت بیٹی کے لیے، بیٹی کی محبت ماں کے لیے، بیوی کی محبت خاوند کے لیے، خاوند کی محبت بیوی کے، یہ چیزیں نہیں ملتی. وہاں چیزیں میٹیریلزم اور وہاں پر مادیت پرستی انتہا تک پہنچ چکی ہے. اشیاء بہت عمدہ ہیں، صفائی بہت اچھی ہے اور ہر چیز خالص مل رہی ہے، لیکن وہاں ایک چیز جو اویلیبل نہیں ہے وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، خالص محبت نہیں ہے. آپ اپنے دوستوں کو خالص اللہ کے لیے کھلاتے ہیں اور اتنا کھلاتے ہیں، وہ کسی کو اللہ کے لیے، آخرت کے لیے چائے بھی اخلاص کے ساتھ نہیں پلاتے. اس کے پس منظر میں بھی اسے کچھ مطلب اور کچھ ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. ہم اپنی ہستی پر غور کریں. اس کو مجھے معلوم نہیں ہے، میں نے اقبال سے تو نہیں لیا، یہ تو میں نے مشاہدے سے اور تصوف سے لیا، لیکن اقبال نے اس کے لیے ایک ٹرم استعمال کی، خود آگاہی. خود آگاہی، بس اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، بے وقوف یہ میں لگا، اپنا تو بن. تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، بے وقوف اپنا تو بن. اور اپنا تو تبھی بنے گا کہ جب تو اپنے آپ کو پچھانے گا، اپنے آپ کو پچھانے گا تو میرا بن جائے گا. جب تو میرا بنے گا تبھی تو اپنا بنے گا. یہ شیشہ بڑا عجیب ہے جس میں انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور جب آدمی کی دل اور دماغ کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو پھر وہ چاند پر بھی چلا جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے اللہ نظر نہیں آیا. آپ نے سنا ہوگا ریسنٹلی ایک انڈین ایسٹروناٹ، لیڈی ایسٹروناٹ انڈین، وہ جو آئی ہے چاند سے، تو اس نے کہا کہ میں جب نیچے میں نے دنیا کو دیکھنا چاہا، ہر جگہ پر اسی کے یہ تو بعد میں ہے، اسی کی سٹیٹمنٹ ہے، ہر جگہ پر اندھیرا تھا، 2 جگہ سے لائٹ آ رہی تھی. تو میں نے اس جگہ پر جب لائٹ کے اوپر ذرا ٹیلیسکوپ لگائی تو میں نے دیکھا ایک تو وہ بیت اللہ شریف اور دوسرا وہ مسجد نبوی شریف. اور وہاں سے کہنے لگے کہ حیران کی بات ہے کہ وہاں تو آپ کو پتہ نا الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہیں ہی نہیں، تو لائٹ تو نہیں، لائٹ تو چلتی ہے نہیں، ساؤنڈ جو ہے نا وہ چلتی ہے ساؤنڈ ویوز، میڈیم ہوا میں چلتی ہے، ہوا تو وہاں ہے ہی نہیں. کہیں گے وہاں اذان کی آواز آ رہی تھی. تو جب نیچے آئی تو اس نے کلمہ پڑھ لیا، ہندنی تھی، ایسٹروناٹ تھی، اور اس نے کلمہ پڑھ لیا. تو جب آدمی نہیں پہچانتا تو آدمی چاند تک بھی ہوتا ہے تو اللہ کو نہیں پہچانتا. ورنہ ایک شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے خد و خال کو دیکھنے کے بعد جب اپنے آپ کو دیکھتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے اور غور سے دیکھتا ہے کہ تو یہ ہے، تو ہے انسان، یہ تیرے چہرے کی گولائی، یہ تیرے ہونٹ، ناک، تیرے کان، یہ تیرا جسم، یہ تیرا چیسٹ، یہ تیرے ہاتھ، یہ تیری ہاتھوں کی انگلیاں. کبھی اپنے پاؤں کی جو فلنجز انگلیاں ہیں، ان انگلیوں کے درمیان جوائنٹس کو آپ نے دیکھا؟ یہ جوائنٹس کس نے رکھے تھے؟ یہ اللہ نے رکھے تھے. تو یہ ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. یہ ہے قرآن نے بیان کیا کہ تم اپنے اندر غور کرو تو تم مجھ تک پہنچ جاؤ گے. یعنی فی الآفاق بھی کہا گیا کہ تم آفاق میں بھی غور و فکر کرو، اور وفی انفسکم اپنے اندر بھی غور و فکر کرو. افلا تبصرون، بالکل تم مجھے ریکگنائز کر لو گے. یہ دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ دیکھیں، ایک اتنی سادہ سی بات ہے
جو آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ خط جب آدمی کسی کو لکھتا ہے تو اس خط سے وہ جو رائٹر ہے وہ پہچانا جاتا ہے. اب مکتوبات اس وقت ہمارے سامنے اس وقت مکتوبات امام ربانی مذہب ثانی نہیں ہے معذرت سے. ہمارے سامنے شیخ احمد سرندی نہیں، ان کے مکتوبات ہیں. ہمارے سامنے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے لیٹرز اور ان کے مواعظ ہیں، وہ خود تو نہیں ہیں. ہم ان کی یعنی ان لوگوں کو ہزاروں سال گزر گئے، تقریباً حضرت کو تو 1000 سال زیادہ گزر گیا سیدنا عبد القادر جیلانی کو. امام غزالی ہمارے سامنے نہیں ہے، ان کے لیٹرز ہیں. ہم اس سے ان کو پہچانتے ہیں، علامہ اقبال کی شاعری سے ہم ان کو جانتے ہیں. ہم ایک پینٹر کو جو بہت عمدہ مصور ہوتا ہے اس کی تصویر سے اس کا اندازہ لگاتے ہیں. ایک ڈاکٹر کہنے لگا جی کہ میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، اس کو کہا سرجری کرو. اس کی سرجری سے میں اتنا متاثر ہوا، میں نے اس کو بلایا، میں نے اس سے کہا یہ تم نے سرجری کی ہے؟ میں نے کہا میں نے اس کو انعام دیا. تو ڈاکٹر اپنی سرجری سے پہچانا چاہتا ہے، شاعر اپنی شاعری سے پہچانا چاہتا ہے، مصور اپنی تصویر سے. ایک چیز ایک ٹیکسٹائل ہے تو وہ اپنے پروڈکٹ سے پہچانی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کی ایک صفت ہے صانع. اللہ تعالیٰ مصنوعات کو تعمیر کرتے ہیں. تو اللہ کی یہ جو صنعت ہے، یہ پوری کائنات کی جو انڈسٹری ہے، اس میں جو ایک صنعت، ایک انڈسٹری سورج کی ہے، ایک چاند کی ہے، ایک ستاروں کی ہے، اور ایک گلیکسیز ہیں. ان تمام سے اللہ رب العزت کی ذات کو پہچانا جاتا ہے. آپ کسی ایک شخص کے پاس میں گیا تو اس نے مجھے چائے پلائی، اور دوسرے کے پاس گیا تو اس نے بھی چائے پلائی، تو دونوں بندوں نے چائے پلائی. تو میں دونوں کے پاس پہلی دفعہ گیا تو ایک نے چائے کیا پلائی، اس کے اندر نہ کوئی آداب تھے اور نہ کوئی پیالی صاف تھی. پیالی کا کنارہ بڑا موٹا سا تھا، ہینڈل چھوٹا سا تھا، پیالی بھاری تھی، اٹھانے میں دقت تھی، چائے کا ذوق کوئی نہیں تھا، اور مکھیاں بھی دائیں طرف تھیں، اور وغیرہ وغیرہ. تو میں نے کہا یہ ان کے گھر کا ذوق، تو اس چیز سے اس کے گھر کا اور ان کا ذوق. اور دوسری جانب جب میں گیا تو وہاں جو نفاست پائی اور چائے کی جو لذت آئی، اور چائے کی پیالی کو دیکھ کے طبیعت خوش ہوئی. کنارہ اس کا باریک تھا اور خوبصورت تھا، گلائی بھی اس کی عمدہ تھی، ایسے لگتی تھی جیسے جنت کی پیالی. چائے ختم کر کے میں نے پیالی کو بھی دیکھا، اور ان کے انداز پیشکش، پریزنٹیشن، جس انداز سے چائے پیش کی اس کو بھی دیکھا، ان کی صفائی کو بھی دیکھا، اور آداب معاشرت کو بھی دیکھا. تو دونوں کے ہاں میں نے چائے پی، اور ان دونوں کے ہاں چائے پینے سے میں نے دونوں کی بود و بات کا اور سوچ کا اندازہ لگا لیا. تو دنیا کے اندر اتنے اللہ رب العزت کے عجائبات ہیں، ان سے بندہ اللہ کو پہچانتا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے کہ اس کی آنکھوں کے اوپر شہوات کی پٹی بندھی ہوئی ہے، خواہشات کی پٹی بندھی ہوئی ہے. وہ دیکھنا نہیں چاہتا، اللہ کو جاننا نہیں چاہتا. ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ آئے تھے جو ایک مجالس میں آئے اور دوبارہ کہنے لگے ہم نہیں آنا چاہتے. تو ہم نے پوچھا کہ ہم بتائیں غلطی ہم سے خطا کیا ہوئی؟ انہوں نے کہا ہمیں اس بات کا اندیشہ ہے کہ ہم اپنی روش کو چھوڑ کے آپ کی طرف مائل نہ ہو جائیں. ہمیں اس بات کا خدشہ ہے کہ ہم کبھی آپ کی طرف میلان نہ ہو جائیں، کیونکہ آپ اپنے عمل سے اپنی طرز معاشرت کو ہماری طرز معاشرت سے بہتر ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ ہم زیادہ راحت میں ہیں، زیادہ خوشیوں میں ہیں، ہمارے اندر کوئی تکلفات نہیں ہے، ہم ایک دوسرے سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ہمارے سینوں میں کینہ نہیں ہے. تو جب آپ یہ بیان کرتے ہیں تو ہمیں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم اپنی معاشرت کو چھوڑ کر آپ کی طرف مائل نہ ہو جائیں، ہم آنا نہیں چاہتے. جی ایسا ہی ہے. کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، لیکن کہتے تھے ہم جب ان کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر ہمیں اپنے حلوے مانڈے، چودراہٹیں، تکبر، بڑائیاں چھوڑنی پڑیں گی. تو تیسری چیز میں یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر غور و فکر کرے اور یہ سوچے
کہ میری اوقات کیا ہے، میری آغاز کیا ہے۔ سب سے زیادہ اوقات کا جو پتہ لگتا ہے نا، سب سے زیادہ اوقات کا جو پتہ لگتا ہے نا، وہ آغاز سے پتہ لگتا ہے کہ میرا آغاز کیا ہے۔ میرا آغاز، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے جس کو اپنے آغاز کا پتہ نہ ہو، لیکن وہ سے غافل ہے۔ لذیذ اشیاء نے اور عورتوں نے اور مال نے، خوبصورت چہروں نے، خوبصورت کھانوں نے، زندگی کی تن آسانی نے ہمیں آغاز سے غافل کر رکھا ہے۔ بعض مشائخ نے لکھا ہے کہ ہماری انتہا ہماری ابتدا میں ہے۔ ہماری جو انتہا ہے، نہایت ہے، وہ ہماری بدایت میں، ابتدا میں ہے۔ کہ ہماری بدایت کیا ہے؟ اس میں تو کوئی شک نہیں نا کہ شکم مادر سے نکلا ہے۔ چلیں پیچھے تو نہیں جاتے، شکم مادر سے تو نکلا ہے نا۔ شکم مادر سے تو وہی ہے نا جو شکم مادر سے نکلا ہے۔ تو اگر تو شکم مادر سے نکلا ہے تو کس حالت اس میں نکلا تھا؟ نہ تو کچھ جانتا تھا، نہ تو کوئی عقل تھی، اور تو ڈیپینڈنٹ تھا۔ تجھے دودھ اور تجھے ہر وقت تیرے پوسچر چینج کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان اپنی نا اوقات کو بھول جاتا ہے۔ جب انسان اپنی اوقات اور اصل کو بھول جاتا ہے تو پھر اس میں تکبر آ جاتا ہے۔ اب دیکھیے نا، ایک پرابلم میں آپ کو بتاتا ہوں، اتنی زیادہ ہے کہ پہلے تو میں نے مردوں سے سنی تھی، اب میں عورتوں سے بھی سن رہا ہوں، اور مزے کی بات ہے دیندار نیک ینگ عورتوں سے سن رہا ہوں، اور میں آپ کو بتاتا ہوں۔ بڑا مزہ آتا ہے ویسے جس وقت وہ نا ذکر لے کے اور دین کی باتوں کو سن کے آخر میں ایک بات کہتی ہے، حضرت ایک چیز کا علاج بتائیے، غصہ بڑا آتا ہے۔ میں نے کہا کس پہ آتا ہے؟ کہتا ہے خاوند پہ بھی آتا ہے۔ تو اب غصہ بہت آتا ہے۔ اب دیکھیے غصہ، یعنی 30s 40s میں ایک پرابلم آ گئی، غصہ بہت آتا ہے۔ اب اس کا کیا جواب دوں؟ کون سا ہارمون دوں؟ اینٹی غصہ ٹیبلٹس؟ میں کہ اپنی اوقات کو یاد رکھو، اپنی اصل کو یاد رکھو، اپنی اصل کو یاد رکھو۔ اللہ رب العزت اس پہ قدرت ہے کہ ساری نعمتیں واپس لے لے۔ غصہ پتہ کیوں آتا ہے؟ کہ میری بات کیوں نہیں مانی گئی، میرے مطابق کیوں نہیں کیا گیا، جو میں نے کہا تھا وہ صحیح ہے، چونکہ میں نے کہا تھا لہذا اسے کرنا چاہیے تھا، اور چونکہ میں نے کہا تھا لہذا میں صحیح ہوں، لہذا اس پر تم نے کیوں نہیں کیا، اس پہ غصہ آتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو غصہ نہیں فرمایا کرتے تھے جو سب سے زیادہ صحیح ہیں، اور نہ ازواج مطہرات پہ غصہ کیا کرتے تھے جو سب سے زیادہ یعنی افضل ہیں، اور آپ سب سے زیادہ صحیح ہیں، تو نہیں غصہ کیا کرتے تھے۔ وہ تو کفار پہ بھی غصہ نہیں کیا کرتے تھے۔ جس وقت بندہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے تو اس کی اصل کی انتہا ہی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے انا ربکم الاعلی، اور جہاں کبھی کبھی اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میری کرسی بڑی مضبوط ہے، تو وہ اپنی اصل کو بھول جاتا ہے۔ یا اس کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ فلاں سیاستدان جو نا قیامت کی آخری صبح تک اقتدار کو نہیں پا سکے گا، اور میں فوراً حاصل کر لوں گا۔ یہ اپنی اصل کو، میرے والد صاحب ایک بات بتایا کرتے ہیں کہ ایک پنجاب کا گورنر تھا، انہی کے ساتھ کام کرتے تھے، تو کہنے لگے، اس نے ایک اپنے یعنی اپوننٹ کو کہا، حلیف کو کہا، میں تم پر پنجاب کی زمین تنگ کر دوں گا۔ کتنی بڑی ویسے، ہاں توبہ توبہ، کتنی مطلب یہ اس کو فرعون نہیں کہتے تو اور کیا کہتے ہیں؟ یہ فرعون صرف نام کا نہیں ہے، اندر سے تو فرعونیت ہے، اس کو فرعونیت کہتے ہیں۔ اس کے بعد جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور ان کو پنجاب کے اندر گرفتار کر دیا۔ تو میرے ابا جی حیران ہو کے بتاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ الفاظ انہوں نے کہے، اور اس کے بعد وہی گورنر صاحب جو ہیں پنجاب کے اندر جیل میں خود بند ہو گئے۔ ایک مجھے ابھی 6-7 پہلے ایک بڑے نیک، بڑے ہی صالح اور رحم دل ایک منسٹر ملے، تو میں نے، وہ کہیں گے کہ میں آپ کو اپنی گاڑی میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا، تو میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ میں کیا بات کروں، تو میں نے کہا ان کے ساتھ بات کرنے کا بھی عاجزی اختیار کرو۔ یعنی یہ جو انسان کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، یہ اس کو نیچے گرا دیتا ہے۔ عاجزی، انسان عاجزی، توازن
اختیار کرو، عاجزی تواضع اختیار کرو. تو میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے مجھے ایسا لیسن دیا کہ میرے لیے بھی عبرتناک تھا. ہر آدمی سے سیکھتا ہے. وہ بھی اللہ کے بندے تھے، انہوں نے اللہ کے بندے، انہوں نے زندگی دیکھی ہے، جہاں دیدہ آدمی ہے، انہوں نے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کیا بات کرتے ہیں، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب چونکہ یہ ایک فائدہ مند بات ہے تو کہتے ہیں جی، ایک میں نے اپنے اپوننٹ کو، اپنے مخالف کو کہا، میں تیری باں بند دواؤں گا، میں تیری باں بند دواؤں گا. اب پتہ نہیں اس کے میننگ کوئی خاص ہوتے ہوں گے پنڈ میں یا اپنے علاقے میں، اس کے کوئی میننگز ہوتی. میں تیری باں بند دواؤں گا. کہیں گے آپ یقین جانیے تیسرے دن میری بازو میں گولی لگی اور میری باں سرجن نے یوں باندھ دی. یہ اپنے منہ سے کہتے ہیں اس کے بعد میں نے توبہ کی، میں اللہ سے ڈر گیا. یعنی تیسرے دن میری بازو پلاسٹر میں یوں بندھی ہوئی تھی اور میں نے اسے کہا تھا میں تیری باں بندہ. تو ڈرو اللہ رب العزت سے کہ جو ہر شے پہ. اصل میں آپ کو میں اس کا ایک طریق بتاتا ہوں. مجھے تو اللہ نے اس کی سعادت دی ہے، اور آپ ذرا غریبوں کے ساتھ ووٹ لینے کے لیے نہیں، غریبوں کے ساتھ ان کے اندر جو عاجزی اور تواضع ہے وہ لینے کے لیے کھانا کھایا کرو. غریبوں کے ساتھ ذرا اٹھا بیٹھا کرو. کبھی اپنے گھر کے ڈرائیور کو اپنے ساتھ دسترخوان پہ بٹھا کے کھانا کھلا لیا کرو. اور کبھی کسی بوڑھی عورت کی، ابھی ایک آیا تھا ایک آپ کے سامنے ایک آدمی آیا تھا تو اس کی بیٹی کی شادی ہے، تو ایک اس کا گھر ہے 3 مرلے کا. اندازہ لگائیں معاشرے کا ظلم. اور نکاح بھی اس کا یعنی خالہ زاد بھائی کے ساتھ ہے، بیٹی کی یعنی کزن. اب وہ کہتا ہے جی کہ لوگ کہتے ہیں کہ 2 بیٹیاں ہیں اس کی، بس کہتا ہے کہ گھر بیچ دو. ان کا نکاح کے لیے گھر کیوں بیچ دیں، نکاح کے لیے گھر کیوں بیچ دیں؟ کہتے ہیں یہی مجھے کہتے ہیں. وہ میرے پاس کسی نے کہا کسی نے اس کو وہاں سے بھیجا، تم ان کے پاس جاؤ. میں نے کہا میرا حکم ہے کہ تم نے گھر نہیں بیچنا. اب نیک آدمی ہے، بچیاں بھی باپردہ ہیں، بیوی بھی ذاکرہ ہے، عمر بھی اس کی اتنی ہوگی 22-50 سال آدمی کی. اب معاشرہ کہتا ہے کہ تم گھر بیچ کے. میں نے کہا پھر تم گھر بیچ کے خود کہاں جاؤ گے، کوئی ہے؟ کہتا ہے جی پھر کرائے کا گھر لے لوں گا. 3 مرلے کا گھر، پرانی کنسٹرکشن، اس کو بیچ کر اپنی. پھر میں نے کہا دوسری بیٹی کی شادی بھی کیا کرو گے؟ تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو نکاح میں پڑھا دوں گا. تو اس کو نہیں جانتا تھا. اور تم نے گھر نہیں بیچنا. تو میں نے کہا تمہیں کیا چاہیے؟ کہنے لگا جی ایک پلنگ چاہیے. میں نے کہا پلنگ بھی میں تمہیں انشاءاللہ دے دوں گا، لیکن تم نے سادگی اختیار کرنی ہے. میں نے کہا تم نکاح کی تاریخ رکھو، تمہاری یعنی اپنے گھر کی یعنی خالہ کا بیٹا ہے وہ، تو تم اس سے نکاح کرو، سادگی اختیار کرو. کتنے بندے آن گے؟ یہ 200. میں کہا 200 کیوں آن گے؟ کتنے کیڑی کتاب جی لکھا ہے؟ بالکل جائز نہیں. 200 بندے کیوں لکھنا ہے؟ تو لکھا ہی کتنے نہیں ہوا. میں کہا 20 یا 25 بندے آن گے بس. اور لڑکی دے کیوں آون گے تو لڑکے والے دے آن گے، انہیں ولیمہ کرنا ہے اور جو مرضی کرے. لڑکی دے 20 تو 25 بندے نہیں آئے. میں کہا 20-25 بندے کھانا میں دے دوں گا انشاءاللہ. تو پھر اس کی بات سمجھ میں آ گئی. یہ میرے پاس 3 مہینے پہلے آیا تھا. میں نے کہا اب اس کی ڈیٹ طے کرو، اس کی تاریخ طے کرو، اور جو بہت ضروری سامان ہوگا وہ میں دوں گا تمہیں، اور نکاح پڑھا دوں گا، اور کوئی تم گانا بجانا نہیں کرو گے، تمہاری لڑکی رخصت ہو جائے گی. تو اب دیکھیے اس کے بعد اس نے پھر اب اس سے بات کی تو وہ تیار ہو گئے. کہہ رہے تھے جی میں ان تاریخ جڑی ہے رکھ رہے ہیں. تو انسان جو ہے وہ بازوقت اپنی بڑھائی اور اپنی ناک کو رکھنے کے لیے حقیقت سے کو فراموش کر دیتا ہے اور اپنی اصل کو چھوڑ دیتا ہے اور مشقتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ عمرہ کو چاہیے کہ غربا کا خیال رکھیں. اچھا اب میں نے
اس کو کہا کہ میں تمہارے گھر آؤں گا. اب اس نے مجھے یاد دلایا کہ آپ نے کہا تھا میں گھر آؤں گا. اب میں پھنس گیا, میں بڑی مشقت ہے. تو میں نے کہا میں اپنے ایک دوست کو اس کے گھر بھیجوں گا. کہتے جی تسی کیا سی گھر آ کے چاہ پی آؤں گا. تو میں نے کہا کہ ہاں میں کیا سی. تو میں نے بھی سوچا کہ میں شعیب کو کہوں گا یار اس سے گھر میں جا کے چاہ پیوں اور دیکھو اس نے کیا بنایا ہوا ہے جیز, اور تم وہ اس کو دیکھ کے آؤ. اور یقین جانیے گا کہ میں اس کے گھر میں جانے کے لیے بھی تیار ہوں. مجھے پتا کیا ہے, اس سے عاجزی پیدا ہوتی ہے, اس سے آدمی کو اپنی اوقات کا پتہ لگتا ہے, احوال سے کہی ہوتی ہے. پھر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کتنی نعمتوں سے بھرے ہوئے ہیں, ہمارے اوپر نعمتوں کی بارش ہے. پھر ہمیں نا لوگوں کی مصیبت اور مشقتوں کا پتہ لگتا ہے. پھر پتہ لگتا ہے کہ انسانیت جو ہے نا کس مصیبت میں مبتلا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات تھے, اگر اس میں ہم زکوٰۃ پر یا صلہ رحمی پر عمل کرتے تو آج لوگ اتنی مشقت میں مبتلا نہیں ہوتے. دین کو چھوڑنے کے یہ ثمرات ہیں, دین کو چھوڑنے کے یہ اثرات ہیں. مسلمان ایک دوسرے کا بھائی بھائی ہے, مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے. ہمارے اندر یہ اخوت کا معاملہ نکل گیا. تو غریبوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اور اخلاص کے ساتھ ان کا کھانا کھانے سے اور اخلاص کے ساتھ ان کو کھانا کھلانے سے اور اخلاص کے ساتھ ان کے گھر جانے سے, اور گھر جانے سے مقصود صرف اللہ کی رضا, اور اگر نہیں تو ایک حدیث کو سامنے رکھ لیں تو پھر دیکھیے گا کتنی اندر سے نا تبدیلی آئے گی اور آپ کو اپنی اوقات کا پتہ لگ جائے گا. آپ اپنی اوقات کے قریب آ جائیں گے. اس لیے ہمارے کعبہ اور عمرہ کی صحبت سے بچتے تھے. وہ حدیث یہ ہے کہ آپ نے دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے غربا اور مساکین میں زندہ رکھنا, کہ میری زندگی بھی مساکین میں گزرے اور مجھے موت بھی مساکین میں دینا. کہ یہ وہ مساکین ہیں جن میں تکبر نہیں ہوتا, رعونت نہیں ہوتی, شان نہیں ہوتی, ان میں عاجزی تواضع نیاز مندی ہوتی ہیں, ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی اور ان کی آواز ان کے حلق سے باہر نہیں آتی, اور جب ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو ان کے دل سے شکر ہوتا ہے. اور ہمارے ٹیبل کے اوپر 10 کھانے ہوتے ہیں, ہماری فریجیں بھری ہوتی ہیں, اور پھر بھی ہم لوگوں کے فنکشنز اٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض کا تو کیا اس کو بولتے ہیں جو مرنے کے بعد ہوتا ہے, وہ کل میں نے دیکھا ان لوگوں کو کل کھلاتے ہو جن کی فریجیں بھی بنی ہوئی ہیں, پیٹ بھی بنے ہوئے ہیں, اور ان کو تم لا کے کل کھلاتے ہو. کل اس کو کھلاؤ کہ جس کے پاس روٹی نہیں تھی, جس نے کبھی اچھا کھانا نہیں کھایا تھا, فقر کی حالت میں, اس کو بلا کے تلاش کرو اور اس کو بلا کے کل کھلاؤ. نہیں کل نہیں, اس کو بلا کے کھانا کھلاؤ, اور کھانا کھلا کے نیت کرو کہ اللہ اس کا ثواب میرے مرحوم باپ کو پہنچائے. واہ بھائی واہ, اس کو کل کہتے ہیں. سبحان اللہ, اللہ اسے بچائے. تو یہ صرف ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے حضرت میں ادھر ہوں اور والد صاحب کا انتقال ہو گیا, تو آپ نے مجھے کہا تھا یہ کام نہیں کرنا, میں نے نہیں کیا. اب نہ میرے سارے بھائی جو تھے وہ ادھر تھے گاؤں کے, وہ سارے آ گئے, سارے گاؤں کے بھائی. میں واحد آدمی تھا ڈیفینس میں. کہا ان کے تو تے اپنے پیو نو ناپی چھڑے ہے, تو تے حق ہی نہیں ادا کیتا, کل بھی نہیں کیتے. تو میں نے کہا کہ یہ بڑا مشکل ہے. اب جو کل اس کے کرائے تو لاکھوں روپے لگوا دیے. وہ دوبارہ آئے میرے پاس 1 مہینے بعد. میں نے کہا میں نے منع کیا تھا, کہتے ہیں میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. تو یہ ہے وہ معاشرے کی ناک. اگر ہم اپنی اوقات کو پہچانتے کہ ہم ہیں حیوان ناطق, اور شیشے میں کھڑے ہو کے اپنے اعضاء کو اور اپنے جسم کو دیکھتے اور معلوم ہوتا کہ ہم یہ کہہ دیتے کہ بس اتنی بات ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ اللہ رب العزت نے ہمیں بہترین شکل میں بہترین اجزائے ترکیبی اور کمپوزیشن سے پیدا کیا ہے, لیکن ہیں ہم انسان اور بڑے ضعیف, ہڈیوں اور گوشت اور پوست کے بنے ہوئے. تو جس وقت آپ اس کیفیت کے ساتھ اپنے آپ کو ریکگنائز کریں گے, اپنے آپ کو پہچانیں گے, تو اب آپ جب یہ معلوم کر لیں گے کہ میں تخلیق شدہ ہوں اور میرا کوئی خالق بھی ہے, اور میں مرزوق ہوں, میرا کوئی رازق بھی ہے, مجھے رزق دیا جاتا ہے, تو آپ پھر جس وقت نماز کے اندر اللہ اکبر کے سجدے میں گریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ میری اوقات کی ہے, اور میری اوقات یہ ہے کہ میں اتنا محتاج ہوں اس رب کا
اور میں سجدے میں اس کے قدموں پر گرا ہوا ہوں، تو پھر آپ کو سجدے کی اصل حقیقت میسر آ جائے گی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کی، معلوم نہیں کتنی بات منتقل ہوئی ہے۔ بہرحال میں ایسے ہی سمجھتا ہوں کہ ایک مخلوق کہ جس کے اپینڈیجز، یعنی جس کے پاس ہاتھ پاؤں اور جس کے درمیان میں ایک ایبڈومن شکم اور جس کے اوپر ایک نیک گردن اور ایک دماغ کھوپڑی اور نیچے اس کے جوائنٹس جوڑ اور اس کے پاؤں اور پاؤں کی انگلیاں، یہ ساری اسیمبل کر کے اللہ رب العزت نے ایک انسان بنایا ہے۔ جب اس تمام سے آگاہی ہوتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو پہچانتا ہے، فقط عرف نفسہ، اگر اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی اصلی حالت کو، فقط عرف ربہ، تو یہ اپنے رب کو پہچان لے گا کہ میں وہ ہوں کہ جس کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا۔ تو اس کے ساتھ ہی وہ جھک جائے گا اور اس کی اپنی خواہشات نفسانیہ جو ہیں اللہ کے امر کے تابع ہو جائیں گی، اس سے اس کا اختیار چھن جائے گا۔ وہ اپنی مرضی اور اپنی پسند کو اللہ کی مرضی اور پسند کے تابع کر دے گا، وہ ہر کام اللہ رب العزت کی رضا کے ساتھ کرے گا۔ جب وہ کسی عورت کی طرف مائل ہوگا اور اس کا میلان اس کی طرف بڑھ جائے گا تو وہ کہے گا یہ حرام ہے، تو اس کو چھوڑ دے گا۔ اور جب وہ شراب کی طرف مائل ہوگا تو وہ کہے گا اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، اس کو بھی چھوڑ دے گا۔ جب حرام مال کی طرف مائل ہوگا تو کہے گا میں تو اللہ کا بندہ ہوں، مجھے تو روزی اللہ دیتے ہیں، میں حرام میں مبتلا نہیں ہوں گا۔ تو یہ ایک خود آگاہی ہے اور یہ اپنی پہچان ہے، اور یہ ایک اپنے قلب سے پردوں کو اتارنا ہے اور اپنے قلب کو مثل آئینہ بنانا ہے کہ جس میں اللہ رب العزت کی تصویر جھلکتی ہے، اور پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں ایک انتہائی کمزور ضعیف سا ایک ذرہ ہوں اور پوری کائنات کے بالمقابل میری حیثیت کچھ نہیں ہے۔ جب اپنی اصل اوقات کو جانتا اور پہچانتا ہے تو پھر اس کو ابدیت حاصل ہوتی ہے، پھر اس کے اندر عاجزی اور تواضع آتی ہے، وہ مقام ابدیت پر فائز ہو جاتا ہے۔ اور یہی بندگی سے مقصود ہے کہ وہ اپنے رب کو پہچان لے اور اس کے تابع ہو جائے۔ اس کی عظمت کی وجہ سے اس کا خوف اور خشیت اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے، اور یہ خشیت اور خوف بالآخر اس کو اس طرف رجوع کرنے کا باعث بنتا ہے اور گناہوں سے بھی چھڑوا دیتا ہے۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے قلب میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب اس کے دل میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے تو حقیقت میں اب اس کو اس کا عرفان حاصل ہونے لگتا ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو ایمان لائے ہیں اللہ سے شدت سے محبت کرتے ہیں۔ تو بندے کو چاہیے کہ اپنے آپ کو پہچانے، اپنی ہستی کو جانے، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے، عاجزی اختیار کرے، جھک جائے، اللہ کے قدموں پہ سجدہ کرے، کوئی بڑائی کا بول نہ بولے، اور اپنی اصل حقیقت کے وہ انتہائی ضعیف اور کمزور ہے اس کو جان لیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 إلا الله
illallah, 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 Allah, 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 پیارے اللہ، پیارے اللہ، میرے اللہ، 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 تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، تو ہی تو، اللہ، اللہ، تو ہی تو، 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 اللہ، 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 پیارے اللہ، 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 اللہ،
اللہ 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 پیارے اللہ 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 میرے اللہ 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلى الله عليه وسلم يا رب صلى الله على محمد وسلم